إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجار المنسلات إلهنا ما أعدلك مليكك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. آج ہم نحمیر کا 12واں سبق پڑھیں گے. ہم پڑھ رہے ہیں اس میں غیر متمکن کی اقسام. تو اس میں غیر متمکن کی اقسام میں سے 12ویں سبق میں ہم اس میں غیر متمکن کی چوتھی قسم پڑھیں گے. تو آئیے ہم 12ویں سبق کا آغاز کرتے ہیں. اس میں غیر متمکن کی چوتھی قسم کا نام ہے اسماء افعال. میں بار بار بتا رہا ہوں، اسماء جمع ہے اسم کی، افعال جمع ہے فعل کی. تو اس میں فعل کی ہم ترتیب پڑھیں گے تو اسماء افعال کی خود سمجھ آ جائے گی. اس میں فعل وہ اسم ہوتا ہے جو فعل کا معنی دے، ہو اسم لیکن معنی فعل کا دے، اسے کہتے ہیں اسم فعل. ماتن نے صاحب نحمیر نے اسم فعل کی 2 قسمیں بیان کی. ایک وہ اسم فعل جو فعل امر کا معنی دے، اور ایک وہ اسم فعل جو فعل ماضی کا معنی دے. صاحب نحمیر میں یہ 2 قسمیں بیان کی. 4 مثالیں دی ہیں اس اسم فعل کی جو فعل امر کا معنی دیتا ہے. پہلا ہے رویدہ، دوسرا ہے بل ہا، تیسرا ہے حیا حل، چوتھا ہے حلما. یہ 4 وہ اسماء افعال ہیں جو فعل امر کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. 2 صاحب نحمیر نے مثالیں دی ہیں اس اسم فعل کی جو فعل ماضی کے معنی میں ہے. ہی ہاتا شتانا، یہ 2 مثالیں دی ہیں اس اسم فعل کی جو فعل ماضی کے معنی میں ہے. یہ 4 مثالیں ہیں ان اسماء افعال کی جو فعل امر کے معنی میں ہے. ان میں سے 2 مثالیں فعل امر متعدی کے معنی میں ہیں، اور یہ 2 مثالیں فعل امر لازم کے معنی میں ہیں. اور یہ والی جو ماضی کے معنی میں اس میں فعل ہے، یہ دونوں ہی فعل لازم کے معنی میں ہے. پہلا لفظ ہے رویدہ. رویدہ کا معنی ہے تو ضرور مہلت دے. اس کا معنی ہے تو ضرور مول، یعنی امہل کے معنی میں ہے. امہل، تو امہل کا معنی ہے مہلت دے، اور یہ متعدی ہے. ظاہر ہے مہلت کسی کو دینی، یہ متعدی کے معنی میں ہوا. بلہا، اس کا معنی ہے تو چھوڑ، یعنی دا. دا کے معنی میں دا، تو دا چھوڑنا، کسی کو چھوڑنا ہوتا ہے. پتہ چلا یہ بھی متعدی کے معنی میں ہے. حیا حل ایتی کے معنی میں ہے. ایتی اس کا معنی ہے آ، جیسے حیا حل الصلاۃ، تو نماز کی طرف آ. حلما یہ احضر کے معنی میں ہے. احضر اس کا معنی ہے تو حاضر ہو. تو یہ 4 اسماء افعال فعل امر کے معنی میں ہیں. ان میں سے 2 فعل امر متعدی کے معنی میں ہے، اور ان میں سے یہ تیسرا اور یہ چوتھا فعل امر لازم کے معنی میں ہے. اور یہ 2 مثالیں اس اسم فعل کی ہیں جو فعل ماضی کے معنی میں ہے، اور دونوں فعل ماضی لازم کے معنی میں ہے. ہیہاتا اس کا معنی ہے بعودا، اس کا معنی ہے وہ دور ہوا، تو یہ لازم ہے. شتانا اس کا معنی ہے جدا ہونا. ہاں اس کا جو فاعل ہے شتانا، اس کا جو فاعل آئے گا وہ کم از کم 2 چیزیں آئیں گی. اس کا فاعل کم از کم 2. شتانا زید و امر، 2 چیزیں، زید اور امر جدا ہوئے. تو یہ اب بتانے لگا ہوں یہ جتنے اسماء افعال ہیں، رویدہ، بلہا، حیا، حلما، 4 فعل امر کے معنی میں، ہیہات، شتانہ 2 فعل ماضی کے معنی. یہ سارے اسماء افعال واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث، سب کے لیے یکساں استعمال ہوتے ہیں.
واحد کے لیے بھی اسی طرح آئے گا، تثنیہ کے لیے بھی، جمع کے لیے، مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے، بلہا سب کے لیے یکساں، حیا حل سب کے لیے یکساں، حلما سب کے لیے یکساں، ہی ہاتا واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث، شتانہ واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث سب کے لیے یکساں۔ ایک قاعدہ بتانے لگا ہوں، ماتن نے تو دو قسمیں بیان کی اسماء افعال کی، ایک فعل امر کے معنی میں اور ایک فعل ماضی کے معنی، لیکن کبھی اس میں فعل مضارع کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے اوفن، یہ لفظ ہے اوفن، یہ آتا ہے آتا دجارو، آتا دجارو کے معنی میں، اس کا معنی ہوگا میں بے قراری محسوس کرتا ہوں۔ اور اسی طرح ایک اور بھی ہے اواہ، اواہ اس کا معنی ہے اتوجعو، میں تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ تو پتہ چلا اس میں فعل تین طرح کا ہو گیا، امر کے معنی میں، ماضی کے معنی میں اور مضارع کے معنی میں، اوفن اتدجرو کے معنی میں، اوہ اتوجع کے معنی میں۔ تو ماتن نے ان کا ذکر کیوں نہیں کیا جو اس میں فعل مضارع کے معنی میں؟ اس کا جواب ہے یہ تھوڑا ہے، زیادہ یہ ہے جو امر کے معنی میں اور جو ماضی کے معنی میں ہے، اس لیے اس کا ماتن نے ذکر نہیں کیا۔ اسماء افعال چار یہ ہیں، دو یہ ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں اور اسماء افعال ہیں نہیں، اور بھی اسماء افعال ہیں، میں خالی پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ دھاتو نام میں آئے گا نزالی، جامی میں آئے گا علیکا، ایلیکا، دونکا، علی بہی، ہاتی، حیتا لک، سہ، سہن، مہ، مہن۔ یہ اور بھی میں نے اسماء افعال پڑھے جو ان کے علاوہ ہیں، وہ اکثر جو میں نے پڑھے ہیں سارے امر کے معنی میں۔ نزالی یہ امر کے معنی میں انزل، علیکا یہ بھی امر کے معنی میں لازم پکڑ، الیکا ہٹ جا، دونا کا اس کا معنی بھی خوز پکڑ، علیہ بھی یہ بھی امر کے معنی اس کو میرے پاس لا، ہاتی اس کا معنی بھی تو آ یا تو لا، حیتا لک آ، سہ اس وقت چپ رہ، سہین کبھی چپ رہ، مہ اب چھوڑ دے، مہین کبھی چھوڑ دے۔ تو اسماء افعال جو کہ اس میں غیر متمکن کی چوتھی قسم ہے وہ ہم نے مکمل پڑھ لی۔ آج کے سبق میں اتنا ہی کافی ہے۔